سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورۃ السجدہ کی ان آیات میں سجدہ بھی ہے، تو جو لوگ سنیں وہ بعد میں سجدہ تلاوت ادا کر لیں. اس سے پہلے الحمدللہ جیسا کہ آپ نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے کہ اس بات توحید کے بعد اس بات معاد، کہ ہر انسان نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو. اس کو کہتے ہیں معاد. پھر اس کی تفصیلات ہیں کہ معاد جب ہوگی، جب ہم میدان میں دوبارہ اٹھیں گے تو وہاں پر پھر نامہ اعمال ملیں گے، میزان ہوگا، اعمال تولے جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی اپنا عدل و انصاف فرمائیں گے، اپنی رحمت سے اہل جنت کو جنت اور اہل جہنم کو عدل سے جہنم میں بھیجیں گے. اس بات معاد کے ساتھ کافرین اور مشرکین کے شبہات کا بھی رد تھا. مشرکین اور منکرین قیامت کو معاد کو جو سب سے بڑا شبہ تھا وہ یہ ہے کہ ہم جب مر گئے، ہم مٹی میں مل گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، تو ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا اور ارشاد فرما دیا کہ جو خداوند قدوس ہمیں پیدا کرنے پہ قادر ہے، ہمیں آدم سے وجود میں لانے پہ قادر ہے، ہمارے اب اصلی حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کرنے پہ قادر ہے، اس کی اولاد کو ایک حقیر پانی سے پیدا کرنے پہ قادر ہے، جنات کو آگ سے پیدا کرنے پہ قادر ہے، ملائکہ کو نور سے پیدا کرنے پہ قادر ہے. تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ فرما دیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا شبہات کا رد فرمایا کہ جب میرے حکم سے ایک فرشتہ ہے، ملک الموت ہے، وہ تمام مخلوق کی روح قبض کر لیتا ہے، تو اسی طرح ایک فرشتہ ہے کہ جب وہ سور پھونکے گا تو تم سب قبروں سے کھڑے ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے نعوذ باللہ کسی محنت کی یا اسباب کی ضرورت نہیں ہے. وہاں تو صرف حکم ہوگا، نفخ فی الصور. اللہ حکم دیں گے فرشتے کو بھی سور پھونکو. ایک دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق جو ہے وہ فنا ہو جائے گی.
اللہ تبارک و تعالی حکم دے گے ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، اللہ حکم دے گے کہ دوبارہ سور پھونکو، دوبارہ سور پھونکیں گے تو ہر آدمی جہاں ہے، جس جگہ ہے، پانی میں، جہاں ہے، زمین میں، مٹی میں، سب کھڑے ہو جائیں گے، اور بڑے عجیب حیرت ہوگی کہ ہم کیسے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے وہ کہیں گے قالوا من بعثنا من مرقدنا، کون ہے جس نے ہمیں اٹھا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب بتلاؤ کہ ان کا جواب کیا ہوگا اس وقت، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت آئے گی، میں تمہیں اٹھاؤں گا، یہی تو ہے جس کی پیغمبروں نے خبر دی تھی کہ قیامت آنے والی ہے، ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، کہ قیامت آ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہی ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم کو دوبارہ جمع کریں گے اس دن میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتی ہیں کہ میرا محبوب ان کو بتلا دو، قُلْ إِنَّ الأولین والآخرین لمجموعون إلی میقات یوم معلوم، جو پہلے گزر چکے ہیں یا جو بعد میں آنے والے ہیں، ان سب کو اکٹھا ہو کے اللہ کی دربار میں حاضر ہونا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اکٹھا کریں گے اس دن یوم الجمع۔ یوم الجمع سے مراد ہے وہ دن جو اکٹھے کرنے والا دن ہے، یوم الجمع سے مراد کیا ہے؟ یوم القیامہ، یعنی قیامت کا دن ہے۔ اس کو یوم الجمع کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے فرمایا یجمع فیہ الخلائق، کہ اس دن اللہ ساری مخلوق کو چونکہ جمع کریں گے اس لیے اس کا نام یوم الجمع ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یوم الجمع کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس دن ظالم مظلوم دونوں کو اکٹھا کریں گے، اس لیے یوم الجمع ہے۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں یوم الجمع کا معنی یہ ہے کہ اس دن عامل بھی موجود ہوگا، اس کا عمل بھی سامنے ہوگا، تو یہ یوم الجمع ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یوم الجمع کا معنی یہ ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی ہر پیغمبر ہر نبی کو کھڑا کریں گے اور ہر نبی کی امت جو ہے اس کے ساتھ ہوگی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر پیغمبر اسی طرح فرشتے ساتھ ہوں گے، اللہ کے ملائکہ ساتھ ہوں گے، تو وہ ایسا دن ہوگا جس میں ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے صرف انسان اور جن جمع نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، جتنی دواب ہیں، جتنی چرند پرند ہیں، جتنی حشرات الارض ہیں، وہ بھی سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُحْشَرُونَ، زمین پہ ہر چلنے والی چیز، جو بھی چیز ہے، اڑنے والے پرندے ہیں، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں ہیں، جتنی چیزیں ہیں سب کی سب جو ہیں دوبارہ اللہ کے دربار میں زندہ ہو کے کھڑی ہوں گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ قیامت نہیں ہوگی، میرے لیے کیا مشکل۔ هو الذی
يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. اللہ فرماتے ہیں وہی ذات ہے جس نے پہلے مخلوق کو پیدا کیا ہے، جو پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے. اور اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ پہلی بار بنانا تو مشکل ہوتا ہے، دوسری بات تو آسان ہوتا ہے، ورنہ اللہ کے لیے تو پہلے بھی آسان ہے اور دوبارہ بھی آسان ہے. یہ مشکلیں ہمارے دماغ میں کیوں کھٹکتی ہیں کہ اگر ہمیں ایک مکان توڑ کے دوبارہ بنانا پڑے، دوبارہ میٹیریل جمع کرنا پڑے، دوبارہ مستری اور مہندس بلانے پڑے، مزدور لگانے پڑے، خرچے کرنے پڑے، تو ہمارے لیے تو واقعی بڑی مشکل سی بات ہے. لیکن وہاں تو کچھ نہیں کرنا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہاں تو صرف یہ ہوگا کہ ہو جا. اس لیے صحابہ نے میرے آقا رحمت دو عالم، مجسم رحمت، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دنیا سے وفود آتی ہیں، دنیا سے ملنے کے لیے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، مہربانی فرما کے ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لیے ایک اعلیٰ جوڑا بنا لیں، ایک اعلیٰ لباس بنا لیں، لباس ملکیہ بنا لیں، تاکہ اس وقت آپ بھی لباس پہن کے بیٹھیں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ھذا رسول رب العالمین. صحابہ نے عرض کیا کہ آمنہ کے لال، صحابہ نے عرض کیا کہ محبوب دو عالم مہربانی کر کے ہمیں اجازت دے دیں کہ ایک تو جوڑا ایسا ہونا چاہیے کہ جب باہر کے وفود ملنے کے لیے آئے، یہود و نصارہ کے راہب آتے ہیں، یہود و نصارہ کے احبار آتے ہیں، کیسر و کسرا کے قاصد آتے ہیں، بادشاہوں کے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے قبائل کے سردار آتے ہیں. آپ ایک جوڑے کی اجازت دے دیں، ہم ایسا جوڑا بنائیں جو آپ کی شایان شان ہو، جو بادشاہوں کو زیب دیتا ہو. مہربانی کر کے اجازت دیں. حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ کیا کہہ رہے ہو، کیا مجھے مشورہ دے رہے ہو؟ سور جو پھونکا جائے گا قیامت کے لیے، اللہ کے فرشتے نے سور پہ منہ رکھ لیا ہے اور آنکھیں اوپر اٹھا کے انتظار میں کھڑا ہے کہ متی عمر ینفخ، کہ کب حکم ہوتا ہے کہ میں سور پھونکوں. فرمایا یہ دنیا مٹ جانے والی ہے تو اس میں تیاری کی کیا ضرورت ہے، لباس کی کیا ضرورت. یہاں تو وہ لباس آئے گا جو اللہ کو پسند ہو، یہاں تو وہ لباس آئے گا جو تیری آخرت کے لیے ہو، یہاں تو وہ لباس آئے گا جو تمہیں حشر اور قبر میں فائدہ پہنچائے. اس لیے میرے مدنی نے فرمایا تھا کہ یا صفیۃ امت رسول اللہ، یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئتی. آپ نے فرمایا کہ میری پھپھی بی بی صفیہ عبد المطلب کی بیٹی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہے. اور آپ نے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، اے بیٹی فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی، اگر تم دنیا میں مجھ سے کچھ مال لینا چاہتی ہو، کچھ مانگنا چاہتی ہو تو مانگ لو، لیکن قیامت والے دن تو صرف تمہارے اعمال ہی کام آئیں گے، کیونکہ میرے اللہ نے فرما دیا ہے، اعلان کر دو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، نفع نقصان کا مالک میرا اللہ تبارک و تعالی ہے. اور وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا وہاں یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم سید ہو، قریشی ہو، ہاشمی ہو، وہاں یہ نہیں پوچھیں گے تم خان ہو، وڈیرے ہو، سردار ہو، کیا ہو. لا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. اللہ نے فرمایا قیامت کا دن جو ہوگا اس دن کسی حسب نسب کی کوئی قیمت نہیں
ہوگی، اس دن کسی خاندان کی کسی قبیلے کی بڑائی نہیں ہوگی، اس دن تو صرف یہ ہوگا فمن ثقلت موازینہ، جس کی تولیں بھاری ہو جائیں گی وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جس کے اعمال کی تولیں جو ہیں نقصان والی ہوں گی وہ خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وہ تو ایسا مقام ہوگا کہ وہاں ابو جہل تو جہنم کا سردار ہوگا اور حضرت بلال جیسا حبشی جو ہے وہ جنت کا حقدار ہوگا رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ تو یاد رکھیں کہ اس بات قیامت جو ہے جیسے اللہ کی توحید برحق ہے، انبیاء کی نبوت اور رسالت برحق ہے، اسی طرح ایمان رکھو کہ قیامت برحق ہے، ہمارا مرنا برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، اسی طرح یوم محشر برحق ہے، یوم محشر کی شدت اور سختی برحق ہے، اور اس دن میزان برحق ہے، پل صراط برحق ہے، جنت جہنم برحق ہے، اور نامہ اعمال برحق ہے۔ ان ساری چیزوں کے لیے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہاں تو صرف حکم فرمانے کی دیر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں یہ کافر سمجھتے ہیں کہ قیامت بڑی مشکل ہے کہ کیسے عالم فنا ہوگا، فرمایا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساہرہ، ایک آواز کی دیر ہے، ہم حکم دیں گے، فرشتہ آواز دے گا، سور پھونکا جائے گا اور ساری کی ساری مخلوق اللہ کے میدان محشر میں دوبارہ اٹھے گی۔ اور یاد رکھو وہ میدان محشر ہے، وہ یہ زمین بھی نہیں ہوگی، یہ آسمان بھی نہیں ہوں گے، وہ زمین بھی اور ہوگی، آسمان بھی اور ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں آج اس زمین پہ عدل کروں گا جس زمین پہ کبھی کسی نے گناہ نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر، دعا کریں اللہ ہمارے خاتمے اچھے کر دیں، بس دعا مانگا کریں، دعا کے علاوہ اب کوئی سہارا نہیں رہا، کوئی چارہ نہیں رہا۔ وہ لوگ بھی چلے گئے، اولیاء اللہ بھی چھپ گئے، اہل دل بھی چلے گئے، اہل فکر و نظر بھی چلے گئے۔ آج جدھر نظر ڈالو بس مداری ہیں یا ساحر ہیں یا جادوگر ہیں یا دھوکے باز۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ یہ زمین نہیں ہوگی، یہ زمین تو گناہوں سے ہمارے بھر چکی ہے۔ اور یاد رکھو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے جب تو گناہ کرتا ہے تجھے خیال بھی ہے کہ تیرے گناہ کو دیکھنے والے کون ہیں۔ ایک سپاہی کھڑا ہو تو تو گناہ نہیں کرتا ہے، ایک سیکورٹی گارڈ کھڑا ہو تو تو گناہ نہیں کرتا ہے، ایک چپراسی کھڑا ہو تو تو گناہ نہیں کرتا ہے، لیکن تو اتنا بے ضمیر اور بے حس ہے کہ جب تو گناہ کرتا ہے تجھے پتہ نہیں کہ زمین بھی گواہی دے گی، تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اعضاء تیرے ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے، تجھے پتہ نہیں کہ تیرے ملائکہ لکھنے والے بھی گواہی دیں گے، تجھے پتہ نہیں کہ تیرا رب دیکھنے والا بھی گواہی دے گا، کہاں چھپو گے؟ اسی لیے حکم ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جب سنتیں پڑھنی ہوں تو جگہ بدل لو، پھر جب نفل پڑھنا ہو تو جگہ بدل لو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے لکھی کہ جتنی جگہ پہ ہم سجدہ کریں گے وہ سب قیامت میں ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ تو زمین جس کی گواہ ہو اور فرشتے کرامن کاتبین بیٹھے ہیں وہ بھی گواہ ہیں، اور اللہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں وہ بھی گواہ ہیں۔ اگر ان گواہوں سے ہم مکر بھی جائیں قیامت والے دن تو ہمارا بدن، ہمارے اعضاء، ہمارے ہاتھ پاؤں بھی گواہ ہیں، تو پھر گناہ کا کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے جتنا تو ایک سپاہی سے اور چپراسی سے ڈرتا ہے اتنا بھی اپنے خدا سے نہیں ڈرتا۔ اسی لیے کتب سابقہ میں آتا ہے، روایات متقدمہ ہیں، اسرائیلی روایات ہیں، ان کا کچھ سچ جھوٹ تو ہوتا نہیں، کو پتہ نہیں ہوتا سچی ہیں یا جھوٹی ہیں۔ علماء استشہاد کے لیے نقل کر دیتے ہیں کہ جب بی بی امرأۃ العزیز نے سیدنا یوسف علیہ السلام پہ ڈورے ڈالے، تمام دروازے
دروازے بند کر دیے اور محلے خاص میں لے آئی اور اپنے خاص کمرے میں لے آئی، تو وہاں پر ایک چیز تھی جس کو اس نے جا کے کپڑا ڈال دیا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ ما ھذہ یا امرأۃ العزیز، یہ کیا ہے جس کو چھپا رہی ہو؟ اس نے کہا یہ ہمارا دیوتا ہے، بھگوان ہے، ہمارا خدا ہے، اس پہ میں کپڑا ڈال رہی تھی۔ اس نے کہا اچھا کپڑا ڈال دیں گی تو پھر خدا تیرا اندھا ہو جاتا ہے، نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا دیوتا ہے بھی کپڑا ڈال دو تو اندھا ہو جائے، پھر بندو کو کیا دیکھے گا؟ اس کے بعد حضرت یوسف نے فرمایا کہ امرأۃ العزیز غور کرو، ایک بگ حصہ ہے، سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، چلتا نہیں، صرف تم نے نام کا بھگوان اور اوتار اور دیوی دیوتا بنائے ہوئے ہیں، تمہیں ان کی شرم آ رہی ہے، اور جس خالق مالک نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کا خیال نہیں کروں گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب گناہ کرتے ہو تو غور تو کر لو کہ کیا کر رہے ہو۔ زمین چیخ چیخ کے کہتی ہے مولا مجھے حکم دو میں تیرے اس نافرمان کو نگل جاؤں۔ اور اللہ نظارہ دکھا چکے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ کیسے نگل جائے گی۔ اللہ نے قارون کو دکھلا دیا، اللہ فرماتے ہم نے حکم دیا زمین کو پکڑ لو میرے دشمن کو۔ اور قارون تو ایک ڈوبا تھا، ہم نے تو اپنی آنکھوں میں زلزلے کے دور میں دیکھ لیا کہ گھروں کے گھر ڈوب گئے، محلوں کے محل ڈوب گئے، ہسپتالیں ڈوب گئی، مکانات ڈوب گئے، پہاڑ ہل گئے، اپنی جگہوں سے پہاڑ چل پڑے اور دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ جہاں شہر بستے تھے وہاں نظر بھی نہیں آتا کہ یہاں کوئی بندہ رہتا تھا۔ لیکن اس کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ اتنے بڑے عذاب کے منظر دیکھنے کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ بے نماز نمازی بن گئے، بے حیا باحیا بن گئے، ڈش پہ بیٹھ کے غیر ملکی گندی فلموں سے انجوائے کرنے والوں کو کوئی حیا آ گیا، غلط چینل بند کر دیے گئے، جھوٹ لکھنا بند ہو گیا، اخباروں میں اریاں تصویریں چھپنا بند ہو گئیں۔ یعنی ایمانداری سے کہیں بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک عام آدمی کے نہیں، بحیثیت ایک مسلمان کے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، دنیا کا کوئی اخبار اٹھا لو، کوئی رسالہ اٹھا لو، یا عورتوں کی اریاں تصاویر ہیں یا ماڈل ہیں یا عورتوں کے لباس کے نمونے ہیں، اگر کہیں فریج بک رہا ہے اس پر بھی عورت کا نمونہ ہے، اگر کہیں ٹیلی ویژن بیچنا ہے عورت کا نمونہ ہے، اگر کہیں پلازے میں دکان بیچنی ہے عورت کا نمونہ ہے، گاڑی بیچنی ہے عورت کا نمونہ ہے، فلیٹ بیچنا ہے عورت کا نمونہ ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ تم نے عورت کو کھلونا بنا دیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا تھا، یہی مقام ہے عورت کا کہ وہ تیری مجلسیں سجائے، یہی مقام ہے عورت کا کہ مجرے میں کر کے تمہیں اپنے جسم کی ہر حرکت پر زاویے سے نظریں دوڑائے، یہی مقام تھا عورت کا۔ اور عورت تو نبی کی ماں ہوتی ہے، عورت تو محمد مصطفیٰ کی ماں ہوتی ہے، عورت تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوتی ہے، عورت تو محمد مصطفیٰ کی بیوی ہوتی ہے، عورت تو محمد مصطفیٰ کی بہن ہوتی ہے، عورت تو واجب الاحترام ہوتی ہے، عورت تو عظمت کا نشان ہوتی ہے، عورت تو انبیاء علیہ السلام کے رازوں کی امین ہوتی ہے، عورت تو محمد مصطفیٰ کی نظر ڈالاؤ تو بی بی خدیجہ محسن ہوتی ہے، عورت پہ نظر ڈالو حضور کے پر جان دینے والی بی بی خولہ ہوتی ہے، عورت پہ نظر ڈالو حضور کے علم کی وارث بی بی عائشہ ہوتی ہے، عورت پہ نظر ڈالو حضور کے تقوی کی، حضور کے تمام رازوں کی امین سیدہ فاطمہ ہوتی ہے۔ عورت میں اگر نظر ڈالیں گے جس کے لیے خود محمد مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں،
صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور حنین کی جنگ کے موقع پر جعرانہ میں تشریف فرماتے ہیں، فرمایا ایک بوڑھی عورت آئی حضور کے پاس، تو ہم نے دیکھا کہ حضور نے جلدی جلدی اپنی چادر اٹھا کے زمین پہ بچھا دی۔ یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا، یہ بھئی چادر بچھائی، یہ چادر خاتم الانبیاء کی چادر ہے۔ اس چادر کا مقام عظمت جو ہے وہ تو ان سے پوچھو نا جن کو عشق محمد مصطفیٰ ہے۔ تو حضور نے چادر بچھا دی، اس بوڑھی عورت کو چادر پہ بٹھا دیا، اور اس کے بعد اس بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں قیدی چھوڑ دیں، فرمایا چھوڑ دو، فلاں کا مال واپس کروا دیں، واپس کر دو، فلاں کام کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو رہے ہیں، کون بڑھیا ہے کہ جو بھی کہتی ہے حضور کہتے ہیں کر دو، جو کہتی ہے حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے کر دو، قیدی چھوڑ دو، کافر چھوڑ دو، مال چھوڑ دو، حضور کہتے ہیں کر دو کر دو۔ اس کی ہر بات پہ حضور انکار نہیں کر رہے، پتہ نہیں کون بی بی ہے۔ جب فارغ ہو کے بی بی چلی گئی، ہم نے پوچھا، فرمایا یہ وہ بی بی تو ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، میری ماں ہے۔ میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں، اس لیے خدا فرماتا ہے کہ قیامت ہوگی لیکن اس زمین میں نہیں ہوگی، یہ زمین تم نے گندی کر دی ہے، تم نے تو کعبے میں لگے ہوئے حجر اسود کو بھی اسود کر دیا ہے، سیاہ کر دیا۔ حضور نے فرمایا جب جنت سے آیا تھا یہ اتنا روشن تھا کہ جس سے حدود حرم تک روشنی پھیلتی تھی، لیکن بنی آدم کے اولاد کے گناہوں نے بوسے دے دے کے اس کو سیاہ کر دیا۔ ہمارے گناہوں سے پتھر سیاہ ہو گئے، ہمارے دلوں کا کیا حال ہوگا؟ لاکھ عمریں کرو، ایمان سے کہو کبھی رونا آیا ہے؟ لاکھ طواف کر رہے ہو اور جناب ماشاءاللہ حجر اسود پہ بھی آئے ہو، ملتزم پہ بھی کھڑے ہو، مقام ابراہیم پہ بھی کھڑے ہو، محمد مدنی کے روضے پہ بھی کھڑے ہو، ایمان سے کہو کیا تبدیلی آئی ہے تمہارے اندر؟ کیا بدلا ہے تم نے؟ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے نا کہ خرے عیسیٰ اگر مکہ ربد ہنوز خر باشد، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کو مکے میں لے جاؤ، 20 سال باندھ دو تو گدھا گدھا ہی رہتا ہے، وہ بندہ نہیں بن جاتا۔ مکے میں رہنا، مکے میں آنا کوئی بڑی بات نہیں۔ ابو جہل بھی رہتا تھا، ابی لہب بھی رہتا تھا، دشمنان اسلام بھی رہتے تھے، عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ بھی رہتے تھے، ولید بن المغیرہ بھی رہتے تھے، اور اسی طرح آپ دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے حضور کے راستے پہ کانٹے بچھائے ہیں وہ کہاں رہتے تھے؟ مکے میں تو رہتے تھے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو لندن پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، امریکہ بھیجتے ہیں، کینیڈا بھیجتے ہیں، وہ 2 سال کے کورس میں جاتا ہے، واپس آتا ہے ماشاءاللہ پینٹ پہننا سیکھ لیتا ہے، ٹائی لگانا سیکھ لیتا ہے، وہ جناب انگریزی بولنا سیکھ لیتا ہے، انگریزی لب و لہجہ سیکھ لیتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا سیکھ لیتا ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اس پر تو انگریز کی تہذیب کا اثر ہوتا ہے، مکے مدینے آ کر تم پر تہذیب محمدی کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اس تہذیب کا عاشق بن کے جاتا ہے، وہ اس تہذیب کو سیکھنے کے لیے جاتا ہے، وہ تہذیب اس کے لیے نشان عزت و عظمت ہوتی ہے۔ اور مکے مدینے میں ہم ایک رواج میں آتے ہیں، پکنک ہے، چلو یار عمرہ کر لو، چلو بھائی مکہ بھی دیکھ لو، مدینہ بھی دیکھ لو، اور ماشاءاللہ کہیں گے جی ہم تو جناب ایسے خوش نصیب ہیں، اللہ ہمیں ہر سال بلاتے ہیں۔ تو جو یہاں رہتے تھے کافر وہ بھی خوش نصیب تھے، اللہ نے ان کو مستقل رکھا ہوا تھا۔ اس لیے دعا کرو کہ دیکھو اللہ فرماتے قیامت ہوگی لیکن یہ زمینیں نہیں، یہ تو زمین گناہ، اس سے گناہ ہوئے، میری نافرمانیاں ہوئی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔
تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ اللہ فرماتی ہے جس دن زمینیں بدل دی جائیں گی، آسمان بدل دیے جائیں گے، اور یہ سارا کچھ فنا کر کے ہم نیا عالم بسائیں گے، اس دن تم سب اللہ کے دربار میں سامنے کھڑے ہوگے اور اللہ فرمائیں گے میرے بندے لا ظلم اليوم، آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، آج کسی بڑے کا حکم نہیں چلے گا، آج کسی کی ناجائز سفارش نہیں چلے گی، آج کسی کی شفاعت نہیں چلے گی، آج کسی کا زور نہیں چلے گا، دولت نہیں چلے گی، آج تو انصاف کا بول بالا ہوگا، آج عدل الہی ہوگا اور ہر کسی کا فیصلہ حق پہ ہوگا، اور ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، اللہ ظلم سے پاک ہے، اور فرمایا ہم تمہیں تمہارے ہر عمل کا بدلہ دیں گے، لا ظلم اليوم۔ میرا اللہ اتنی مخلوق ہوگی، ان کے مقدمات سننے کے لیے تو بڑی صدیاں لگیں گی، اللہ نے فرمایا نا ان اللہ سریع الحساب، ہم حساب لینے میں بھی سب سے جلدی کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدھے دن میں سارے فیصلے ہو جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ان اللہ سریع وانذرہم یوم العاصفۃ، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ڈرائیں اپنی امت کو اس دن سے جب وہ دن آئے گا، وہ ایسا وقت ہوگا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اللہ فرماتے ہیں وانذرهم يوم العاصفة اذا القلوب لدى الحناجر ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ اس دن سے ڈرائیں جس دن دل نکل کے حلقوم میں آ جائیں گے، نہ باہر نکلیں گے کہ موت آئے، نہ اندر جائیں گے کہ راحت آئے، اور اس دن یہ عالم ہوگا کہ کسی ظالم کافر مجرم کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے وہ منظر کھینچا ہے یوم قیامت کا، اس لیے آپ نے پچھلی آیات میں پڑھا ہے کہ اس دن حالت کیا ہوگی وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، رب کے سامنے سب گردنیں جھکا کے بیٹھے ہوں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا، مولا ہم نے سن لیا دیکھ لیا، فرجینا نعمل صالحا، ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں لوٹا دے، ہم جا کے بالکل بندے بن کے تیری اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، اب ہمیں یقین ہو گیا تیرا بات سچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے دوسری آیت میں موجود ہے کہ میں قادر ہوں، میں چاہوں تو تمہیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ واپس جا کے بھی تم وہی بدعملی کرو گے جو پہلے کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے وہ منظر کھینچا ہے، اور آج کی جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں مومنوں کی صفت ہے کہ جو ایمان والے ہیں، اور یہ سارے قرآن کا اصول ہے، اگر کافروں کا ذکر آئے گا تو پھر مومنوں کا بھی ذکر آئے گا، اگر شہداء کا ذکر آئے گا تو اشقیاء کا بھی ذکر آئے گا، اگر اہل جنت کا ذکر آئے گا تو اہل نار کا بھی ذکر آئے گا، کیونکہ الاشیاء تتباین بالاضداد، کہ دونوں ضدوں کا جب ذکر کیا جائے تو چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ایمان والے بندوں کی صفت کیا ہے، ان
انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ اللہ فرماتے ہیں انما یؤمن، وہ تصدیق کرتے ہیں اللہ کی آیات کی کہ جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں، ان کو یاد کرایا جاتا ہے تو فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح کہتے ہیں، اپنے رب کا حمد بیان کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ اللہ کی عبادت سے کبھی نہیں اکڑتے، کبھی انکار نہیں کرتے۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، یہ میرے بندے، میرے ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ ان کے بدن جو ہے وہ بستروں سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب ساری دنیا آرام دہ بستروں پہ سوتی ہے، آرام کرتی ہے، یہ راتوں کو اٹھ کے ہاتھ باندھ کے مصلی پہ میرے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور یہ اپنے رب سے پکارتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کی رحمت کی تمنا رکھتے ہیں، امیدوار ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، مال دیا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں، یہ میرے ایمان والے بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو خوشخبری دے دیں، فلا تعلم نفس، کوئی نہیں جانتا، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، میں نے اپنے ان ایمان والوں کے لیے جنت میں کیسی نعمتیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، جزاء بما كانوا یعملون، وہ بدلہ ہوگا ان کے ان اعمال کا جو دنیا میں انہوں نے اعمال کیے تھے۔ گرمی ہے، سردی ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، ہر حال میں میرے فرما بردار ہیں، ہر حال میں نمازیں ادا کرنے والے، ہر حال میں زکاتیں دینے والے، ہر حال میں روزے رکھنے والے، رات کو بستر چھوڑ کے تہجد میں کھڑے ہونے والے، میرے دروازے پہ گر کے تسبیح تحمید کہنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں تم جو دنیا میں مشقت کر رہے ہو، میں نے بھی تمہارے لیے انعام کے محلات بنا رکھے۔ اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی۔ حجر اسود جو ہے جنت کا ایک پتھر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے بھیجا ہے، اور حجر اسود جو ہے یہ قیامت والے دن اللہ اس کو زبان بھی دیں گے، اللہ اس کو شعور بھی دیں گے، اور یہ گواہی دے گا جس نے اس کو اللہ کے نام پہ بوسہ دیا ہے۔ رکن یمانی جو ہے یہاں اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، جب بندہ رکن یمانی پہ جا کے دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا، تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں مولا اپنے اس بندے کی دعا قبول فرما۔ تو یہ قبول دعا کے لیے بہت بڑا مقام ہے، اور میرے محبوب اپنی زندگی میں ہمیشہ جب نماز پڑھتے تھے ما بین الرکنین، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہوتے تھے، اور حجر اسود سے طواف کی ابتدا ہے، حجر اسود پہ آ کے طواف کی انتہا ہے۔ حجر اسود جو ہے یہ جنت کا پتھر ہے، حجر اسود ایک ایسا پتھر ہے جس کو انبیاء نے بوسہ دیا ہے، حجر اسود ایک ایسا پتھر ہے جس کو میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے بوسہ دیا ہے علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ لیکن یاد رکھو بوسہ دینے کا موقع ملے تو آرام سے بوسہ دیں، اگر نہ ملے تو اشارہ کر لیں، اس کا بھی اتنا ثواب ہے جتنا بوسہ دینے کا ثواب۔ کہتے جی کہ آپ اپنا تعارف کرائیں، کوئی ضرورت نہیں، تعارف کر کے کیا کریں گے آپ؟
جنازہ کی 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ احناف کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد صلاۃ، دوسری کے بعد درود اور تیسری کے بعد دعا اور چوتھی کے بعد سلام۔ اور حنابلہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ، پھر درود، پھر دعا، پھر سلام۔ اور جس بندے کو دعائے جنازہ نہ آتی ہو، جتنا یاد ہو سکے اللہم اغفر ہو، اللہم اغفر ہو، اللہم ارحم ہو، اتنا پڑھتا رہے۔ اگر بالکل بھی یاد نہ ہو، چپ کر کے کھڑا رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر 4 تکبیریں بھی کہہ دے، تب بھی جنازہ ادا ہو جائے گا۔ اصل میں جنازے میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ تکبیرات ہیں، کہ تکبیریں جو ہے وہ ہر حال میں پوری ہونی چاہیے، اور جنازے میں نہ رکوع ہوتا ہے اور نہ سجود ہوتا ہے۔ کہتے جی کہ پاکستان میں کسی مدرسے کا مسئلہ ہے تو وہ پاکستان والے حل کر سکتے ہیں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا حالات ہیں اللہ عالم، وہاں کے لوگ جانتے ہیں جو مقامی ہیں۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ دین کے مدارس کی، دین کی مساجد کی، دین کے معابد کی، دین کے کام کرنے والوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی معمر مرد ہے یا بوڑھی عورت ہے یا مرد ہے، ان کے زیر ناف بال صاف کرنے میں مشکلات ہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو ایک سنت ہے، وہ معذور ہیں تو کیا کریں؟ عذر کی حالت میں تو واجب بھی چھوٹ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال کسی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرا مرد کرے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ کسی کا یعنی عورت دیکھنا، ننگ دیکھنا جو ہے وہ حرام ہے، ناجائز۔ آج کل تو ایسی مشینیں بھی موجود ہیں الیکٹرک سے چلنے کی، خطرہ بھی نہیں ہوتا، کاٹتی بھی نہیں ہے، ڈر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ میرے بڑے بھائی ہیں جن کی عمر 75 سال ہے، وہ حج کرنا چاہتے ہیں اور پیشاب کی تکلیف ہے، اپنے بجائے حج بدل پہ کسی کو بھیج دیں تب بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر خود آتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ پھر ان کو احتیاط کرنی ہوگی۔ احرام کے لیے 2-3 چادریں ساتھ رکھ لیں، اندر کپڑا باندھ لیا، خراب ہو گیا دھو ڈالا اور چادر بدل ڈالا۔ ہمارے گاؤں میں جو مسجدیں ہیں ان کے جو امام ہیں وہ شرک و بدعات میں مبتلا ہیں، سودی کام بھی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے تو نماز نہ پڑھا کریں، کیونکہ حضور پاک نے امام کے لیے شرائط رکھی ہیں کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، امام وہ بنے جو قرآن و سنت کا عالم ہو۔ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ، امام وہ بنے جو قرآن کو قرات کے ساتھ پڑھنا جانتا ہو۔ اسی طرح ہے کہ اگر دونوں عالم ہیں، دونوں قاری ہیں، تو اکبرکم سنن، جو عمر میں بڑا ہو، چونکہ امام کا احترام ہے، امام کا ایک مقام ہے۔ تو بہرحال اگر ایک امام مشرک ہے یا بدعات میں ڈوبا ہوا ہے یا سودی کاروبار کرتا ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اپنی جماعت کر لیں۔ میرے ابا فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے میں حج کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں، حج کریں، عمرہ کریں، خیرات کریں، صدقات کریں، بالکل کریں۔ اور اچھی اولاد کی نشانی یہی ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے کچھ کرو۔ اگر والدہ بوڑھی ہیں، حیات ہیں، ان کے لیے بھی حج کر سکتے ہو۔ کہتے جی کہ فیملی پلاننگ جو ہو رہی ہے بچے روکنے کے لیے، میرا بھائی ایک تو ہے بچوں میں وقفہ کرنا،
مثلا ایک آدمی ہے 4-5 بچے ہو گئے، عورت کمزور ہے، بیمار ہے، ہر سال بچہ ہو جاتا ہے، اب اگر وہ دوائی لے کے وقفہ کرے بھی 2-3 سال تک حمل نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے روک دینا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور یہ وقفہ بھی ان کے لیے جائز ہے جو واقعی کمزور ہیں، یعنی عورت ہے کمزور ہے، اب برداشت کے لیے اس کے اور 5-6 بچوں کا سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو ان کے لیے وقفہ کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن مستقل طور پہ استیصال کر دینا کہ آئندہ بچہ پیدا ہی نہ ہو، یہ حرام۔ ایسی فیملی پلاننگ کے محکمے میں نوکری کرنا جائز ہے، بہتر تو ہے نہ کریں، کیونکہ پتہ نہیں جو لوگ کرا رہے ہیں وہ کیوں کرا رہے ہیں، کیونکہ آج کل تو ایک عذاب ہو گیا ہے نا کہ بعض عورتیں اس لیے بھی کرا لیتی ہیں تاکہ زنا کراتی رہیں، پتہ ہی نہ لگے حمل نہ ہو، ان سے آگے دوائیں لے لیتی ہیں، طریقے سیکھ لیتی ہیں اور پھر نعوذ باللہ اس کو غلط استعمال کرتی ہیں۔ تو ایسے محکمے میں نوکری سے بچنے کی کوشش کریں، اگر نوکر ہیں تو پھر کوشش کریں کہ سب کو ہدایت کریں صحیح رستے کی، غلط نہ بتائیں۔ اگر کسی آدمی کی نظر لگ جائے، اس کا علاج یہ ہے کہ اگر تو پتہ ہو کہ اس بندے کی نظر لگی ہے تو اس کو کہیں کہ وہ وضو کرے اور کھڑے ہو کے برتن میں غسل کرے، کسی نیچے برتن رکھ لیں اور وہ جو پانی ہے غسل والا وہ لے کے اس بندے پہ ڈال دیں جس کو نظر لگی ہے، وہ 1 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ یہ حدیث ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا ایک صحابی نے غسل فرمایا، دوسرا بندہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا یار بڑا خوبصورت آدمی ہے، ماشاء اللہ، تو خیر میں نے کہا، اس نے نہیں کہا، وہ فوراً گر گیا۔ صحابہ کو پتہ لگا، دوڑے حضور کی خدمت، فرمایا بلاؤ جلدی اس کو۔ ہم نے فرمایا قتل اخو کا، تم نے اپنے بھائی کو نظر بد سے مار ڈالا ہے، جلدی کرو، وضو کرو، غسل کرو اور پانی دو۔ تو پانی ڈالا گیا تو فوراً کھڑا ہو گیا۔ اچھا، اگر پتہ نہ لگے کہ کس کی نظر لگی ہے تو اس کے لیے علاج یہ ہے کہ آخری صورتیں جو ہیں قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، اسی طرح آیت الکرسی، اسی طرح سورت فاتحہ، اسی طرح سورت نون والقلم کی آخری آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ پڑھ کے دم کیا کریں، انشاءاللہ نظر بد کا اثر جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، اگر تمہیں پتہ ہو کہ اس بندے کی نظر لگتی ہے، وہ آ رہا ہو تو پہلے کہہ دیا کرو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی طرف دم کر دو، پھر اس کی نظر نہیں لگے گی۔ اللہ کے پیغمبر جو ہیں جب ان کے روضہ مقدس پہ جا کے سلام پڑھا جائے وہ سنتے ہیں، دور سے جو ہم درود پڑھتے ہیں اللہ پہنچاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے آداب یہ ہے کہ سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کریں۔ مدینہ منورہ جانے کے لیے جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو اپنے مکان پہ جا کر آرام سے غسل کریں، کپڑے بدلیں، خوشبو لگائیں، درود شریف پڑھتے ہوئے ادب سے حضور کی مسجد میں جائیں، دایاں پاؤں پہلے رکھیں اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، تو یہ پڑھتے ہوئے جائیں اور مسجد میں جا کر اگر موقع ملے تو ریاض الجنہ میں، ورنہ جہاں بھی موقع ملے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آرام سے چلیں، علماء نے لکھا ہے کہ اتنا ادب سے چلیں کہ تیرے پاؤں کی آواز بھی نہ آئے، آرام آرام سے چلتے ہوئے سرکار دو عالم کے مواجہ شریف میں جائیں، سامنے کھڑے ہوں، نہ زیادہ جالی مبارک کے قریب ہوں نہ زیادہ دور ہوں، نہ آواز زیادہ اونچی ہو نہ زیادہ پست ہو، درمیانی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، جو بھی یاد ہو۔ اس کے بعد سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، پھر آگے جا کر رخ قبلے کی طرف کر کے اللہ سے دعا مانگیں، اور جتنے دن مدینہ شریف میں رہیں سارے وظیفے چھوڑ کے یا قرآن تلاوت کرو یا درود شریف پڑھتے رہو۔
کہتے جی میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا بھائی بیمار ہے، اللہ اس کو بھی شفا دے، اللہ ہمیں بھی شفا دے، اللہ ہر بیمار کو شفا کاملہ سے نوازے۔ جو زمینیں آپ پانی خرید کر کے کاشت کرتے ہیں اس کا تو 10واں حصہ ورنہ 20واں حصہ، 20واں حصہ ورنہ 10واں حصہ۔ اگر ہم مکہ سے باہر جائیں، باہر سے کیا مراد ہے؟ دبئی جائیں واپسی پہ احرام باندھیں، مدینہ منورہ جائیں احرام باندھیں، طائف جائیں احرام باندھیں کہ آپ میقات سے ادھر چلے گئے، واپس آپ میقات سے باہر سے آ رہے ہیں۔ اگر ہم فجر کی نماز پڑھ کے طواف کریں، حنفی مسلک میں 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد کریں تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکے میں ہر وقت جائز ہے، یہ کوئی جھگڑے کے مسئلے نہیں۔ آپ نے بیٹھنا ہے بعد میں پڑھنے، جانا ہے پڑھ کے چلے جائیں، کوئی ایسا اختلاف نہیں، کوئی کفر اسلام کی لڑائی نہیں۔ میں پاکستان سے عمرے کے لیے آیا ہوں، میں صفا مروہ میں دوسرے دن کیا ہے، احرام رہا کہ نہیں رہا؟ اگر احرام باندھا رہا، طواف کر لیا، احرام میں رہا، دوسرے دن صفا مروہ دوڑا، بال کٹائے، کوئی حرج نہیں۔ اگر طواف کر کے کپڑے پہن لیے، سر منڈا دیا، دوسرے دن صفا مروہ کیا تو دم پڑ گئی۔ سرکار دو عالم کا جب نام آئے جو بھی درود شریف یاد ہو، ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لے تو کافی ہے۔ اگر دم پڑ جائے بغیر احرام کے آنے سے تو جن کا دم ہے ان کے لیے گوشت کھانا جائز نہیں ہے، جرمانہ بھی تم پر ہے اور جرمانہ اپنا خود کھا لو۔ اچھا فیصلہ ہے بھائی۔ جمعہ والے دن درود بھری، جو درود دور سے پڑھا جاتا ہے اللہ فرشتوں کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتلاتے ہیں۔ اگر ہم مسجد عمرہ سے دوبارہ عمرہ کریں، نفلی عبادت ہے، آپ کی مرضی ہے، کریں نہ کریں نہ کریں۔ اگر ہمارے محلے کی مسجد کا مولوی اہل بدعت میں ہے، آپ اپنی جماعت کر لیں، لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، فساد نہ کریں، اور کوشش کریں کہ ان کو بھی صحیح مسائل سمجھانے کے لیے حکمت سے، موعظت سے۔ اگر آج کل تو مصیبت ہو گئی نا، مسجدیں بھی تقسیم ہو گئی ہیں اور مدرسے بھی تقسیم ہو گئے ہیں، آج کل تو پگڑیاں اور لباس اور رنگ بھی تقسیم ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں سارے حضور کی امت ماشاءاللہ۔ میری والدہ کی عمر 82 سال ہے اور میری عمر جو ہے وہ 60 سال ہے۔ ہم نے عمرہ کر لیا، اچھا کیا، مدینہ منورہ جا رہے ہیں، واپسی پہ آنا ہے تو واپسی پہ آ رہے ہیں تو مدینہ پاک بھی میقات ہے، وہاں سے باقاعدہ عمرے کی نیت کر کے احرام باندھ کے آؤ تاکہ اللہ تمہیں مدینے کا عمرہ بھی نصیب کرے جہاں سے حضور نے عمرہ کیا ہے۔ یہ تو بڑی سعادت ہے۔ حضور پاک نے کبھی پاکستان سے تو عمرہ نہیں کیا نا، لیکن مدینہ منورہ سے تو احرام باندھ کے حضور نے عمرہ کیا ہے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی تمہارے لیے؟ باقی بوڑھے ہو ریڑھی پہ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، خانہ کعبہ میں کیا افضل ہے؟ اچھا کیا طواف افضل ہے، کیونکہ ہر عبادت پوری دنیا میں ہو سکتی ہے، ایک طواف ایسی عبادت ہے جو کسی جگہ نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے ملک میں بھی نفل پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، لیکن طواف نہیں کر سکتے۔
رفع یدین جو کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا، لیکن جو نہیں کرتے ہیں تم بھی ان پر انکار نہ کیا کرو۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، حدیث رسول اللہ ہے، یہ تو اعلیٰ اولا کی بات ہے، لڑائی کی بات تو نہیں ہے۔ 1400 سال ہو گئے ابھی تک تم نماز میں بھی اکٹھے نہیں ہوئے، کیا کہو گے دنیا کو؟ اگر آج ہمیں کافر کہے کہ یہ مولوی یہ مسلمان تو 1400 سال سے ایک نماز پہ بھی اکٹھے نہیں ہوئے، ان کا کیا اعتبار ہے؟ میرا بھائی یہ تو اعلیٰ اولا کی باتیں ہیں، مستحبات ہیں، کوئی مسئلہ نہیں کہ جس میں آدمی ٹکریں مارے اور ایک دوسرے سے مقابلے کرے اور مناظرے کرے اور ایک دوسرے کی نماز کو باطل کہے۔ اللہ ہدایت دے سب کو۔ حرم شریف کے باہر جو لوگ ڈبے زمزم کے بھر کے بنا کے پیک کر کے بیچتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اللہ کو پتا کو میرا کارخانہ لگا ہوا ہے یا وہ میرے عامل ہیں بھر کے دیتے ہیں، ہماری نیت ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ اگر ہم 2 نمبر والے ہیں تو انشاءاللہ زمزم بھی 2 نمبر ملے گا۔ ہم بھی تو جان چھڑانا چاہتے ہیں نا، بنا بنایا مل جائے گی، کون بھرنے کے لیے جائے؟ تم خود کیوں نہیں بھرتے ہو؟ بلا وجہ پھر شک میں مبتلا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی اللہ عالم صحیح بھرتے ہیں غلط بھرتے ہیں، زمزم ہی بھرتے ہیں یا کسی اور کنویں سے بھرتے ہیں، یہ تو خدا جانتا ہے، میں کیسے گواہی دے سکتا ہوں؟ مجھے کیا پتا ہے بھائی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان میں امن قائم فرما۔ یا اللہ پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین یہود و ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، حضور پاک کی امتی کے ہر امتی کو دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
طرف بیٹھ کر